الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. من عمل صالحا، جو بھی اچھا کام کرے گا. یہ بات یہاں نوٹ فرما لیں کہ عمل صالح کیا ہے، عمل صالح کیسے ہوتا ہے. ایک بنیادی بات یاد رکھیں، جس کا عقیدہ صحیح ہے اس کا عمل بھی صالح ہوگا. اگر عمل کی شکل وہی ہے اور عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کا عمل صالح نہیں ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا دوں یہیں کہ اگر بندہ کے دل کے اندر منافقت ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو منافق تھے وہ نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ جس طرح مسلمان پڑھتے ہیں. جو قرات مسلمان کرتے تھے وہی تسبیحات، اسی شکل وہی تھی، عمل کی شکل وہی ہے، لیکن ان کا یہ عمل صالح نہیں ہے. حالانکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ان کا یہ عمل صالح نہ ہوا. اس کی وجہ کیا تھی؟ دونوں میں فرق کیا ہے کہ ایک ہی جماعت میں کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ایک ہی امام کی اقتداء میں ہیں اور شکل بھی ایک جیسی ہے، تو نماز بھی ایک جگہ پڑھ رہے ہیں، نماز بھی اسی طرح پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی نماز جو ہے وہ عمل صالح ہوئی، کسی کی عمل صالح نہ بن سکی. تو جو کیا ہے؟ عقیدے کی وجہ سے. تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، مذکر یا مؤنث یعنی عورت یا مرد، جو بھی عمل صالح کرے گا، یعنی اپنے عقیدے کو درست کر کے پھر اللہ کے احکام پہ عمل کرے گا، جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے گا، جس سے روکا ہے اسے رک جائے گا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہا عنہ فانتہوا، جس سے جو رسول آپ کو دیتا ہے وہ لے لو، عمل صالح ہے. جس سے رسول نے روکا اسے روکو، یہ بھی عمل صالح ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مرد عورت جو عمل صالح کرے گا وہ مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اس حال میں کہ مومن عمل کرتے وقت وہ مومن ہو، اس کا عقیدہ درست ہو. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور اس سے اچھی زندگی پہ چلائیں گے. اس کا جس کا عقیدہ درست ہے، ایمان والا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، حضور کی اتباع میں زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. اس زندگی کے اندر اس کا چال چلن ایسا کر دیں گے اور اس کے لیے اچھی زندگی کے راستے کو کھول دیں گے. وہ جس راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے راستوں کو پاکیزہ کرتا چلا جائے گا، اس کا ہر قدم پاکیزگی کی طرف جائے گا. اور ظاہر ہے جس کا قدم پاکیزگی کی طرف، یہ اس کی روحانی درجات بلند ہوں گے. کیوں جی؟ اس کے روحانی درجات بلند ہوں گے، اور جس کی زندگی پاکیزہ ہوگی اس کی قبر بھی پاکیزہ رہے گی، اور جس کی قبر پاکیزہ رہے گی حشر کے میدان میں بھی وہی کامیاب ہوگا، وہی کامیاب ہوگا. دیکھیے نا، ہمارا ایک شخص ہے اس کا آخرت پہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ آخرت آنی، جیسے کہ کفار ہیں، اور وہ اس کی ساری زندگی کا دار و مدار اسی زندگی، یہ دنیوی زندگی تک
اس کا احاطہ کرتا ہے کہ جی اس کو ہم نے کس طرح سنوارنا ہے، کس طرح بہتر ہوگی، ہاں جی اس کے اندر رونقیں کیسے آئیں گی، ہماری مالی جو ہے نا وہ ترقی کیسے ہوگی، اس کا بس یہیں تک یہ ہے نا وہ اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے، اس کی اخلاقیات کا بھی معیار یہی ہے۔ جیسے کہ ہم یورپ کی بات کرتے ہیں، دیکھو جی ہم بعض دفعہ یہ جملہ کیا دیتے ہیں، دیکھو جی مسلمان تو وہ ہوئے، ہم کیسے مسلمان، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جی وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ فراڈ نہیں کرتے، وہ ملاوٹ نہیں کرتے، وہ اچھی چیزیں بناتے ہیں، تو ہم جو ہے نا مسلمان ہو کے ایسا کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ دیکھیے ان کا یہ سارا معیار ہے اخلاقیات جو ہے وہ کس کے لیے ہے، اس دنیا ترقی کے لیے، دنیاوی ترقی کے لیے۔ افسوس یہ ہے کہ مومن جو ہے جس کے لیے اللہ نے اس دنیا کو بھی جنت بنایا ہے، آخرت کو بھی جنت بنایا ہے، جس کے لیے دونوں جہان بہتر ہیں، دونوں جہان بہتر ہیں، وہ اس سے پھسل چکا ہے، وہ اس معیار سے پھسل چکا ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ بندہ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو وہ اس جگہ بھی، اس دنیا کے اندر بھی اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھتا ہے، صاف ستھرا رکھتا ہے، تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے شرمندہ نہ ہوں، آخرت سے بچ جاؤں، آخرت کے عذاب سے اللہ محفوظ فرما لے۔ یہ اس کی تگ و دو اسی پہ ہوتی ہے۔ جس کی زندگی اس طرح سے پاکیزہ یہاں گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بھی اس کے لیے بہتریاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ نے دونوں جہانوں کو بہتر بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم انہیں ان کا نیک اجر عطا فرمائیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہو، ان سے سب سے بہتر کام کے لائق ہو، ہم اسے وہ اجر عطا فرمائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرو تو پہلے کیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لیا کریں۔ اب یہ یہاں ایک چیز جو ہے کہ اب یہاں یہ ماضی کا سیغہ، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ جب تم قرآن پڑھ چکو، اس کا معنی یہی بنا نا، جب تم قرآن کو، ماضی کا سیغہ جو وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم نے قرآن پڑھ لیا، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، پھر کیا کرو، پھر تم اللہ سے پناہ طلب کرو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ تو ہم پڑھتے تو پہلے ہیں، ہم قرآن سے پہلے پڑھتے ہیں نا، تو یہ عربی قواعد کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کچھ عبارتیں جو ہے نا وہ پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اس کا جو ہے وہ کیا ہے کہ وَإِذَا أَرَدْتَ، جب تو نے ارادہ کیا، قراءۃ القرآن، قرآن کی قراءت کا جب تو ارادہ کرے، جب تو قرآن کی قراءت کا ارادہ کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو پھر تو اللہ سے پناہ طلب کر، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ تو اس کا یہ ہے کہ جب آپ نے قرآن کی تلاوت کو شروع کرنے کا ارادہ کرنا ہے تو پہلے کیا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لیا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ اسی شیطان کے بارے میں ارشاد فرمایا، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، بے شک وہ قابو نہیں پا سکے گا، وہ غالب نہیں آ سکے گا ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں۔ کون؟ شیطان، شیطان ان پر قابو نہیں رہے گا، جو ایمان والے ہیں ان پر شیطان قابو نہیں پا سکتا۔ ایمان اتنی بڑی طاقت ہے کہ شیطان اس طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایمان کیا ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، ایمان یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ درست ہو، عقیدہ
درست ہو، اور جتنا وہ اعمال کے اعتبار سے اپنے عقیدے کو ستھرا کر کے طیب و طاہر کر کے اللہ کے محبوب کے قرب میں جائے گا، اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے، اس ماحول میں جو اس کے قدم بڑھتے ہیں شیطان سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، شیطان کی رینج سے نکلتا چلا جاتا ہے، اور یوں ہی وہ اس ماحول سے، اس رینج سے باہر نکلتا ہے تو شیطان اس کو پکڑ لیتا ہے، وہ شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے۔ شیطان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ہر وقت اپنے دل کو اللہ کے حضور میں حاضر رکھے، اللہ کے حضور میں حاضر رکھے، ہر عمل میں یہ خیال کرے کہ میرا رب کیسے راضی ہوتا ہے، میرا رب کیسے راضی ہوتا ہے۔ اگر یہ ہوگا، دیکھیے جب آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس میں دو ہی چیزیں ہیں، یا تو آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا اس عمل سے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، بس دو، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ یا آپ اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کر رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی معاملہ آتا ہے کہ اللہ، ایک طرف اللہ ہے دوسری طرف اولاد ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے اور دوسری طرف رشتہ دار آگے، عزیز و اقارب آگے، جیسے خوشی کے معاملات میں ہوتا ہے ایسے اللہ ماشاء اللہ، تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار یہ 2 دن کی بات ہے، ہاں جی یہ ناراض ہو جائیں گے اگر ایسا نہ کیا، تو ہم اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں اور دنیا کو راضی کرنے کی خاطر، تو یہ مومن کی شان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کر رہا ہے۔ مومن وہ ہے جو ہر وقت، ہر لمحے میں، ہر حال میں اللہ کو راضی رکھے اور اس کے رسول کو راضی رکھے، ایسے اعمال اس سے صادر ہوں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی رہے، جس کا دل ایسے ماحول میں رہتا ہے اس کا دل شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، توکل کرنے والے ہیں، ان پر شیطان قابو نہیں پا سکتا۔ یہ توکل ہے تو بڑی مشکل چیز، اتنی آسان چیز نہیں ہے، لیکن جو اس کا خوگر اپنے دل کو بنا لیتا ہے، جو توکل کو جو نا توکل کو اپنے دل کا اس کا جو ہے نا اس کی طرف راغب کر لیتا ہے، اللہ کے توکل پر پوری طرح ثابت قدم کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے ساری راستے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے نا جب آپ کوئی برا کام کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر رزق کی خاطر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، رزق کی خاطر، تو توکل تو نہ ہوا نا، کیوں جی توکل تو نہ ہوا۔ توکل کب ہے؟ جب آپ سچ بول رہے ہیں، ملے گا ٹھیک ہے، توکل کیا ہے؟ رزق تو اس کے پاس ہے، دینا ہی دینا اس نے، کیوں جی رزق اس کے پاس ہے، میں جھوٹ کیوں بولوں، میں رشوت کیوں لوں؟ رشوت لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ کس لیے؟ اولاد کے لیے، اپنے لیے، تو اللہ کو کیا راضی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ناراض کر رہے ہیں نا۔ توکل والا رشوت نہیں لیتا، توکل والا ملاوٹ نہیں کرتا، توکل والا برا کلام نہیں کرتا، توکل والا جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، فراڈ نہیں کرتا ہے، توکل والا ایسے نہیں کرتا، اسے پتہ ہے میرا رب جس حال میں بھی رکھے الحمدللہ، اس کو اگر خوشی آ جاتی ہے وہ تب بھی کہتا ہے الحمدللہ، اگر کوئی غمی آتی ہے تو پھر بھی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ہر حال میں اس سے راضی رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو توکل کرنے والے ہیں ہر حال میں مجھ سے راضی رہتے ہیں، اور ایمان کی پختگی ان کے دل کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان ان کے پر قابو نہیں پا سکتا ہے، شیطان ان پہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون،
جو مومن ہیں اور اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں ان پر شیطان قابو نہیں پا سکتا. اور فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. اور جو اس سے دوستی لگا لیتے ہیں، کس سے؟ شیطان سے، جو اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، ان پر وہ قابو ہے، وہ ان کے قبضے میں ہے. دوستی ڈالی نہیں ہے، اس کی طرف قدم بڑھایا نہیں، اس نے آ کے استقبال کیا، آؤ، پھر وہ پوری طرح حاوی ہو جاتا ہے. اور والذین ہم بہ مشرکون، اور اسے شریک ٹھہراتے ہیں. پھر اسے دیکھو نا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرانا چاہیے. ہاں جی، تو وہ شیطان کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اس سے دوستی لگا لیتے ہیں کہ وہ اللہ والے راستے پہ نہیں جاتے بلکہ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں. حزب اللہ میں شامل نہیں ہوتے، حزب الشیطان میں شامل ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی پارٹی میں نہیں آتے ہیں، اللہ کی جماعت میں داخل نہیں ہوتے ہیں، اللہ والوں کے پاس نہیں بیٹھتے ہیں، شیطانوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی صحبتوں میں جا کے بیٹھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے پھر وہ تو پوری طرح اس کے قبضے میں ہے، جس طرح چاہے وہ کرائے، جس طرح چاہے وہ ان سے گناہ سرزد کرواتا ہے، اور وہ کرتے چلے جاتے ہیں. ان کی زندگی سیاہ سے سیاہ تر ہوتی چلی جاتی ہے، گناہوں سے آلودہ ہو جاتی ہے. اور وہ پھر اللہ تعالیٰ، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے جس کا مفہوم حضور نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ، اگر وہ توبہ نہ کرے، اگر توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو صاف فرما دیتا ہے. لیکن اگر توبہ نہیں کرتا، پھر اور گناہ کرتا ہے تو وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا روحانی دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. روحانی دل اس کا سیاہ ترین ہو جاتا ہے، اور کہیں نور کا وہاں نشان نہیں رہتا ہے. یہ دل جو ہے نا روحانی، یہ آئینہ ہے مومن کے لیے، آئینہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے جلووں کو یہاں منکشف فرماتا ہے، جس سے ایک روحانی لطف مومن حاصل کرتا ہے. اس کو جتنا چمکدار کر لو گے اس کے جلوے اتنے ہی آئیں گے. بندے کے دل کے اندر روحانیت کے شعائیں، وہ روحانی شعائیں آتی ہیں جس سے انسان کا روحانیت مضبوط ہوتی ہے. تو اس کو صاف اور ستھرا رکھیں، اور صاف ستھرا رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے احکام پہ عمل کیا جائے، حضور کی سنتوں پہ عمل کیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.